نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 116 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ بیعت کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ بیعت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرے اور کلمہ شہادت پڑھے تو اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے بیعت سمع و طاعت، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک میں جہاں اسلامی نظام نافذ ہو، وہاں کے حاکم شرعی اور امیر المومنین کے ہاتھ پر سمع و طاعت کا عہد کیا جائے کہ ہم ہر جائز معاملے میں آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ یہ تمام ہی اسلامی ملک کے شہریوں پر جائز حدود میں رہتے ہوئے ضروری اور لازم ہوتی ہے، اور اسی کے تحت میں بیعت ہجرت اور بیعت جہاد بھی آتی ہے کہ امیر المومنین حسب موقع اس طرح کی بیعت اپنے مسلم عوام سے لے سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بیعت وہ ہے جو حضرات مشائخ اپنے متوسلین سے کرتے ہیں۔ یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو بیعت کر ہی چکے تھے، بیعت اسلام بھی اور بیعت طاعت بھی۔ تو ذرا تعجب بھی ہوا کہ کیسی بیعت کریں، تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں باندھو گے، اور ہر اچھی بات میں شریعت کی تعمیل کرو گے اور کوئی نافرمانی نہیں کرو گے۔ چنانچہ صحابہ نے پھر یہ بیعت کی اور اس کو بیعت اصلاح کہا جاتا ہے۔ تو یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کا مدار بیعت پر نہیں ہے۔ بیعت سے ذرا سہولت ملتی ہے کہ آدمی اگر کسی متبع سنت مرشد کامل کے ہاتھ پر اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے جھجک ہوتی ہے، اس لیے یہ بیعت آدمی کو نفع پہنچاتی ہے۔ اور ایک بڑا فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ نیک بندہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے، اس کی دعاؤں میں بیعت کرنے والے خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی صحبت سے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے جو مشورے لیے جاتے ہیں اس سے صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ اسی لیے جو حضرات بیعت کا ارادہ کریں تو وہ کسی متبع سنت مرشد کامل کو تلاش کریں اور اپنے حالات سے ان کو مطلع کرتے رہیں
اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ متوسلین کے لیے اطلاع بھی ضروری ہے اور اتباع بھی ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی جو شیخ ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے کہ مریدین کیا کر رہے ہیں انہیں خود بخود پتہ چل جائے۔ جب کوئی بتائے گا جب پتہ چلے گا، پھر وہ رہنمائی کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ باقی کسی بھی عمل کی قبولیت کا مدار بیعت پر نہیں ہے، اصل چیز اتباع شریعت ہے۔ کوئی آدمی اگر پوری زندگی کسی بھی شیخ سے بیعت نہیں ہوا مگر سنت اور شریعت پر چلتا رہا اور برائیوں سے بچتا رہا تو وہ کامیاب ہے، وہ نجات پا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی بیعت ہو گیا لیکن اس نے شریعت پر عمل نہیں کیا، گناہوں سے نہیں بچا، اپنی اصلاح نہیں کی، تو محض بیعت ہونے سے اس کی نجات نہیں ہونے والی ہے، وہ خطرے میں رہے گا، مواخذے کا شدید اندیشہ ہے۔ اس لیے نہ تو بیعت کو ایسا سمجھا جائے کہ یہ ممنوع ہے، اور نہ اس پر ایسا بھروسہ کیا جائے کہ بس بیعت ہو جاؤ اور کام بن جائے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بیعت معاون بنتی ہے شریعت پر چلنے میں، اس سے زیادہ اس کی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ میں بیعت کرنا کیسا ہے، اور اس سلسلے کا قدر تعارف بھی فرما دیں۔ مشائخ کے کچھ سلسلے ہیں، یعنی بزرگان دین نے اصلاح کے لیے اپنے تجربے سے یا اپنے علم کی روشنی میں کچھ طریقے متعین کیے ہیں کہ اس انداز میں اتنی تعداد میں ذکر کیا جائے، ایسے ذکر کیا جائے، اور دل میں اللہ کی یاد کو بٹھایا جائے۔ تو ہر سلسلے کے طریقے کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ انہی سلسلوں میں ایک سلسلہ حضرت شاہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اس کو سلسلہ قادریہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے سے آگے چل کر حضرت شاہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک سلسلہ ہے حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک ہے حضرت شاہ شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن ہمارے اکابر عام طور پر ان چاروں سلسلوں کے اندر بیعت کرتے ہیں: قادریہ، صابریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، بعض لوگ نظامیہ کو بھی ملاتے ہیں۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، جو طریقے ہیں، وہ اصطلاحی طور پر فرض یا واجب کے درجے کے نہیں ہیں کہ اگر کوئی ان پہ عمل نہ کرے تو گنہگار ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ سب تدبیریں ہیں۔ اس میں لوگوں کی حالت کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی ذکر مناسب ہے، کسی دوسرے کے لیے دوسرا ذکر مناسب ہے، کسی کے لیے خاموش انداز میں ذکر مفید ہے، کسی کے لیے جہر میں زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ سب تدبیریں ہیں۔ اصل چیز ہے اللہ کی یاد، اصل چیز ہے صفت احسانی دل کے اندر بٹھانا کہ آدمی جس حالت میں بھی ہو یہ استحضار ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا اس سے بھی آگے بڑھ جائے کہ ہم گویا کہ اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کیفیت سے آدمی جب بہرور ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے اور خشیت سے بھر جاتا ہے، اور پھر عبادات میں لذت نصیب ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔
یہی انسانیت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے اور بعض جگہ دیکھا بھی ہے کہ بعض مشائخ ذکر کی مجلس منعقد کرتے ہیں اور اس کے درمیان میں کچھ لوگوں کو وجد آ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو دھکے دینا شروع کر دیتے ہیں اور ناچنے لگتے ہیں، تو کیا اس طرح سے ذکر کی مجلس منعقد کرنا کیا شریعت میں ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ذکر کے دوران اس طریقے پر ادھم بازی کرنا اور بے خود بن جانا اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر کے اس کو دنیا میں عام کرنا، یہ اللہ کے نام کے ساتھ کھلا ہوا مذاق ہے، ذکر اللہ کی توہین ہے، اور شریعت میں اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں۔ نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے، نہ سلف صالحین سے، جتنے بھی متبعین سنت ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے بالکل دور اور بری ہیں۔ اللہ کے نام کا ادب یہ ہے کہ عزت اور احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے استحضار کے ساتھ اسے ادا کیا جائے، اور ایسی حرکتیں کرنا جس سے ایک نہایت غلط اور منفی تاثر دیکھنے اور سننے والوں پر پڑے، یہ شریعت کی خدمت نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ ایسے مشائخ نے تصوف کو بدنام کر رکھا ہے، اور اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی اور اس طرح کی حرکتوں سے نہیں بچے تو اللہ کے ہاں ان کا مواخذہ ہوگا اور بچ نہیں پائیں گے۔ ہماری شریعت اور پاکیزہ دین اس طرح کی حرکتوں سے بالکل مبرہ اور پاک ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے گوشت میں پائے اٹھا کر رکھ دیتے تھے اور 15 دن بعد کھاتے تھے؟ کیا ابن ماجہ کی یہ روایت صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، یہ روایت صرف ابن ماجہ ہی میں نہیں ہے بلکہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم بکری کے پائے اٹھا کر رکھ دیتے تھے اور بعد میں ہم اس کو پکا کر کھاتے تھے۔ اس لیے ایسا کرنے میں اگر کوئی کرنا چاہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں کیا مصحف میں تلاوت کرنا اور موبائل میں قرآن پڑھنا دونوں کا ثواب برابر ہے اور ہر طرح سے دونوں کا حکم یکساں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جہاں تک قرآنی حروف کو دیکھنے کا ثواب ہے یہ تو دونوں میں برابر ہے، لیکن جہاں تک تعظیم اور ادب کا سوال ہے تو دونوں میں فرق ہے۔ جو مصحف ہے اس میں تلاوت کرنا یہ بڑے ادب کی بات ہے، اور موبائل میں بلا ضرورت تلاوت کرنا کہ سامنے قرآن رکھا ہے پھر بھی آدمی موبائل میں پڑھ رہا ہے، یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے، اس لیے کہ موبائل کا استعمال اور دیگر چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پر کوئی عذر نہ ہو تو باقاعدہ جو مصحف ہیں چھپے ہوئے ادب کے ساتھ انہی میں تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ فرضوں کی صرف 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں قرأت فرض کیوں ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فرض جو نماز ہوتی ہے اس میں 4 رکعت ایک نماز شمار ہوتی ہے، اسی لیے قعدہ اولا اس میں فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ پہلے ساری نمازیں 2 رکعت فرض کی گئی تھیں، پھر ان میں 2 کا اضافہ کر کے ان کو پورا کر دیا گیا۔ اب ان کے اندر 2 رکعت ہی کے اندر ضم صورت یہ ضروری ہے، وہ بھی واجب کے درجے کی ہے۔
فرض کے درجے کی نہیں ہے، فرض کے درجے میں قرأت ہے، اور وہ قرأت اول کی 2 رکعت میں ہے، لہذا بعد کی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے تو کافی ہے۔ لیکن جہاں تک نوافل کا معاملہ ہے، ان میں ہر 2 رکعت الگ نماز کے درجے میں، ہر شفع الگ نماز کے درجے میں، اسی لیے 4 رکعت والی سنتوں کے اندر یا نوافل کے اندر جو بیچ کا قاعدہ ہوتا ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے، کیونکہ ہر 2 رکعت ایک پوری نماز کے درجے میں ہے۔ جب پوری نماز کے درجے میں ہے تو ان میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، ضم سورت بھی، اور وتر بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے اور وہ ظہر کی صرف فرض نماز پڑھے گا یا سنتیں بھی پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور جمعے کے دن کتنی سنتیں ہوتی ہیں، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کتنی ہیں؟ اگر آدمی کی نماز جمعہ چھٹ جائے اور وہ فرض ظہر پڑھنا چاہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ ظہر کی سنتیں پوری ادا کرے، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اور خود ظہر کی 4 رکعت اس طرح پڑھے۔ اور جہاں تک جمعے کی سنتوں کا معاملہ ہے تو جمعے سے پہلے تو 4 رکعت متفق علیہ ہیں، اور بعد میں بھی 4 رکعت مؤکد ہیں، اور اگر مزید 2 پڑھ لی جائے تو اور بہتر ہے، کیونکہ بعض فقہا نے 6 رکعت کی بات بھی کہی ہے، باقی 4 تو پڑھنی ہی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر دائنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں چوٹ لگی ہو اور اس سے حرکت کرنا مشکل ہو تو کیا بائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بائیں ہاتھ کا کہیں ثبوت نہیں ملا ہے، اگر عذر ہے تو بس معاف ہے، کوئی بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلف نہ کیا جائے۔ سوال کرتے ہیں نماز میں سورہ علم نشرہ میں انقضا ظہرک کے بجائے انقصا صاد کے ساتھ پڑھ دیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس سے معنی بالکل بدل گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ پوچھتے ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں غفرانک ربنا و الیک المصیر میں قرآنک و الیک المصیر پڑھ دیا، اس سے نماز ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے، معنی بن سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں سال میں وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 5 دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد 3 دن 11، 12، 13 ذی الحجہ جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ پوچھ رہے ہیں بعض عورتیں 12 وفات کا روزہ رکھتی ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ 12 وفات کا روزہ ثابت نہیں ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے، باقاعدہ اسی کا اہتمام کر کے۔ سوال کرتے ہیں میرے چچا کی 5 لڑکیاں ہیں، ان میں سے ایک میری رضاعی بہن ہے، تو سوال یہ ہے کہ میں اس رضاعی بہن کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، آپ دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، آپ کے لیے صرف وہی بہن حرام ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے۔ پوچھتے ہیں میری خالہ جان نے میرے ایک بھائی کو گود لے رکھا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں، اب وہ اس متونا بیٹے کو مالک بنانا چاہتی ہیں تو کیا صورت ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اسے جو کچھ بھی دینا ہے اس کے نام رجسٹر کر کے قابض و مالک بنا دیا جائے زندگی میں، اور تصرف کا اختیار دے دیا جائے تو وہ مالک ہو جائے گا، اور اگر اس کے لیے وصیت کریں گی تو پھر 1/3 میں وہ وصیت نافذ ہوگی، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ دیگر وارثین اگر موجود ہوں تو ان کو دیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے بعد اس کے یہاں ولادت ہو گئی، وہ حاملہ تھی پہلے،
تو کیا اس کی عدت گزر گئی یا مزید عدت گزارنی ہوگی؟ اور اس سے اگر وہ رجعت کرنا چاہے تو کیا صورت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اب اگر 1 یا 2 طلاق دی تھی تو نیا نکاح کر کے اسے رکھ سکتا ہے، اور اگر 3 دی تھی تو اس طرح رکھنا درست نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ مجھے 2 لاکھ روپے قرض دے دو، اور میرا ایک مکان ہے، اس میں بغیر کرائے کے رہتے رہو، اور میں 2 سال کے بعد آپ کا قرض واپس کر دوں گا اور کرایہ بھی کچھ نہیں لوں گا۔ تو اس طرح کا معاملہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ قرض پر نفع اٹھانا ہے، گویا آپ نے اسے قرض دے کر کے اس کے مکان سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ پوچھتے ہیں حقہ پینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جائز ہے، مگر بدبو کی وجہ سے بلا عذر مکروہ ہے۔ حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کیوں منہ خراب کیا جائے، ایسے کام سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں میت کو دفناتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم، اس دعا کا پڑھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ تدفین کے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اس لیے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں واقعے کے مطابق ہے۔ اور حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی، دفناتے وقت نہیں، بلکہ میت کو قبر میں اتارتے وقت، مٹی دیتے وقت نہیں، بلکہ جب میت کو رکھا جا رہا ہو اس وقت آپ نے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور اسی میں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ بھی فرمایا۔ بہرحال اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو عین تدفین کے وقت پڑھنے کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔